بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے یہ فرمایا ہے، انفقوا مما رزقناکم، اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، جسے تم رزق سمجھتے ہو۔ ہر فیلڈ کے لوگ، ان کے لیے رزق کے علیحدہ علیحدہ ایک نقشے ہیں اور علیحدہ علیحدہ ان کے رزق کی اپنی اپنی تعریف ہے۔ شریعت مطہرہ نے رزق کو بڑے وسیع عنوان میں لیا ہے کہ کھانے پینے کی جملہ اشیاء بھی رزق ہیں، اور جن سے انسان رزق کماتا ہے وہ اسباب رزق کو بھی، اور یہاں تک کہ اچھے دوستوں کو بھی اس میں شمار فرمایا گیا ہے۔ یہ تمام اس کا حصہ ہے۔ یہاں چونکہ قرآن کریم کا روئے سخن مال کی طرف ہے، اور وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور جس کے لیے غرباء، مساکین، محتاج اور وہ طبقے جو پسے ہوئے ہیں ان کا تعاون کیا جاتا ہے، جس مال سے اس کو رزق فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم، تم اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے، وہ وقت آ جائے، وہ گھڑی اور وہ لمحہ آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور نہ کوئی دوستی کام آ سکتی ہے اور نہ کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے، اور اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر کا بھی ارشاد فرمایا ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرض ہے۔ اللہ کے احکامات میں سے، اللہ کے ان حکموں اور اسلام کی وہ بنیادیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک سکون، ایک ستون اس زکوٰۃ کا بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور تم اپنے اموال کو حساب کر کے اگر بقدر نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور دیگر قرآن کریم کی تفاسیر اور فقہا نے زکوٰۃ کے معاملے میں ان کی جزیات تک کو امت کے سامنے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، تاکہ کسی کو کوئی اشتباہ نہ رہ جائے اور اس فرض کا کوئی تارک نہ رہ جائے۔ زکوٰۃ اور نماز کا اتنا تعلق ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر، جب کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، ہر طرف
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، مدعیان ختم نبوت پیدا ہو چکے تھے، ان کی دیکھا دیکھی بعض قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی پس و پیش شروع کر دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر صحابہ کی یہ رائے آئی کہ پہلے منحرفین اور اسلام کے غدار اور ختم نبوت کے منکرین، ان سے نمٹ لیا جائے، اور منکرین زکوٰۃ سے بعد میں ہم معاملہ طے کر لیں گے۔ لیکن بیک وقت سب کے سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس رائے سے انہوں نے اختلاف فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، لَوْ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان، اس کی فرض ہونے کے درمیان اس کی ادائیگی کے انکار والوں سے اسی طریقے سے میں جہاد اور قتال اور جنگ کروں گا جس طرح کے نماز کے منکرین اور اس کے فرائض کے منکروں کے ساتھ جنگ کا حکم ہے۔ چنانچہ ایک روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ منکرین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور ایمان والے اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفل عمل اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض عمل جیسا ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے کوئی فرض ادا کیا، اور فرض عمل کرنے والا فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض جہاد، وہ 70 گنا اللہ تبارک و تعالی کم سے کم بڑھا دیتے ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں بھی اور امت کے اس ترتیب اور طریقے کے اعتبار سے بھی جو صلحاء اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ جہاں دیگر اعمال میں مستعد ہو جاتے ہیں، وہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی وہ ثواب کے حریص ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی ہم جہاں دیگر اعمال کریں، افطار کروائیں، کسی کو کپڑے پہنائیں، کسی کو اس کی ضرورت علاج معالجہ کروائیں، وہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ادا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس فرمان عالی کے مطابق کہ یہ بڑا ببرکت مہینہ ہے، اور اس رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ فرض روزوں اور نماز، تراویح، تلاوت قرآن اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، دوسرے کار خیر اور نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں رمضان کی برکت سے تمام نیکیوں کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرض کا ثواب، ایک نفل نیکی، ایک فرض کا اجر ملتا ہے۔ تو انسان جتنی نفلیں پڑھے گا اتنے فرض نماز کا ثواب ملے گا، قرآن سے جتنا حصہ تلاوت کرے گا اتنا حصہ نماز کا، اتنا حصہ کا نماز میں فرض قرات کا ثواب ملے گا، جتنا ذکر اللہ کرے گا
ذکر کے ہر کلمہ پر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ لہذا زکوٰۃ کی فرضیت کے اعتبار سے زکوٰۃ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نماز کا حکم آیا وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، جیسا کہ اس کا عقیدہ بھی فرض ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پر مسلمان ایمان بھی لاتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے۔ جس طرح نماز کا منکر کافر ہوتا ہے، زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا یہ فاسق کہلاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا بھی فاسق کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انکار کرنے والوں سے اسی طرح قتال اور جنگ کی جائے جس طرح نماز سے انکار کرنے والوں سے قتال اور جنگ کیا جائے گا، اسی طریقے سے ان سے بھی جنگ ہو۔ زکوٰۃ جب کوئی بندہ مومن دیتا ہے تو اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔